نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا. جب لفظ انسان آ جائے تو اپنے ذہن میں فوری طور پہ وہ تکریم بھی ہمیں لانی ہوگی جو اللہ تعالی نے انسان بنانے کے ساتھ ہمیں عطا کی. مالک الملک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم اور اس کی اولاد کو علیہ السلام ہم نے بڑی عزتیں دی ہیں، تکریم دی ہے اور آبرو سے نوازا ہے، اس کی ناموس بنائی. یہ تکریم، یہ مقام اور مرتبہ، یہ شرف میں اور آپ اکثر ایک جملے میں بولتے رہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات. اللہ کی ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی اچھائی، بھلائی، بہتری، خوبی ہے. نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں. لیکن ہم کون ہیں؟ اشرف، افعل التفضیل کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ سب سے زیادہ جس میں شرف ہے وہ انسان ہے. ہمیں یہ شرف کیوں ملا؟ مفسرین حضرات، علماء کرام، محدثین اعظام اور سماج کا علم رکھنے والے اور اس پہ گفتگو کرنے والے دو رائے رکھتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا موقف یہ ہے کہ انسان کا شرف رب نے علم کی وجہ سے رکھا، علم کی بنیاد. اور یہ رائے، اس کے لیے دلیل قرآن مجید کی وہ بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ نے اعلان کیا ہے انسان کی خلافت کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور اس خلافت پہ جو اعتراض اٹھا تھا، اس اعتراض کو ختم کر کے اللہ نے انسان کو جو عظمت بخشی ہے، وہ علم ہے.
کہ مالک نے آدم علیہ السلام کو تمام تر نام بتائے، سکھائے اور فرشتوں کو کہا خبر دیجیے اس کی۔ ایک یہ رائے ہے، اگر حقیقت کی طرف بڑھے تو ایک دوسرا پہلو جو اغلب لگتا ہے واللہ تعالی عالم، کہ عبادت اور شرف کی کمی شیطان میں نہیں تھی، مخلوق ہے اللہ کی۔ فرشتے عباد مکرمون ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب کی نافرمانی کا تصور ہی نہیں، وہی کرنا ہے جس کے مامور ہے، حکم ملا ہے۔ انسان یہ تیسرا ہے۔ یہاں ہوا کیا ہے؟ رب کا حکم تینوں طرف ہے۔ مالک الملک نے جب شیطان کو حکم دیا ہے تو اس کا جواب مناظراتی شکل میں آیا ہے۔ وہ صرف اکڑا نہیں، اس نے صرف تکبر نہیں کیا۔ اگر کتاب اللہ کے اس کے بارے میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ، کلمات اور صیغے پڑھے، تکبر بھی ہے، انا بھی ہے، اور ساتھ میں جو سب سے بڑا جرم تھا کہ اللہ کے سامنے بات کو ماننے کی بجائے مناظرے کی شکل اختیار کرنا۔ میں اچھا ہوں، یہ مجھ سے ماٹھا ہے، انا خیر منہ، میں آگ سے بنا ہوں، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ دلائل مناظراتی شکل۔ فرشتوں میں بھی اللہ رب العزت کے فیصلے کے اوپر اللہ کے حکم کے ساتھ بات کی کہ اللہ اس زمین میں کسے بنایا جا رہا ہے؟ اتجعل فیہا، کیا خلافت اسے دی جا رہی ہے جس سے فساد بھی ہوں گے، خون بھی بہائے گا؟ اللہ رب العزت نے جب دلیل دی ہے، جائیے پوری کتاب اللہ پڑھی، فرشتوں نے جب بات کی ہے اور دلیل مل گئی ہے تو فوراً جواب دیا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ جو ہم سے بولا گیا تیری ذات سے بات، تیری ذات پاکیزہ ہے، فیصلے پاکیزہ ہیں، جو امر کرے وہ پاک ہے، لہذا ہمارا علم بریک لگاتا ہے، آپ کا فیصلہ برحق ہے، سر تسلیم خم ہے یہ جھکے ہوئے۔ حضرات، انسان کی تقریب اکیلے علم کی بنیاد پہ نہیں دکھ رہی۔ یہاں اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں علم آ گیا ہے تو میں بڑا ہو گیا ہوں۔ زمین سے یہ 5 فٹ 4 فٹ اونچا ہو جانا یہ بڑائی کی علامت، یہ پہچان نہیں ہے۔ اگر اس علم نے جھکنا نہیں سکھایا تو پھر انسانیت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے بھول ہوئی، اور بھول کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے قاسمہما، شیطان نے قسمیں اٹھائیں دونوں کے لیے، حلف دیے، عہد و پیمان کی باتیں کری، کہا میں جانتا ہوں یہ جنت میں اس درخت سے روکا کیوں جا رہا ہے، آپ کہیں دونوں فرشتے نہ بن جائیں اور یہ جنت کی الاٹمنٹ ہمیشہ آپ کو نہ مل جائے، کیونکہ اس پھل میں رکھیں، اس پھل میں رکھیں۔ اب کھایا ہے، اللہ نے سزا دی ہے، اور سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ جنت کی یونیفارم اتر گئی ہے اور جسم ننگے ہو گئے۔ اللہ نے نعمت لے لی، اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس ہے۔ جب یہ چھن جائے اسے فیشن یا خوبصورتی مت سمجھیے گا، اللہ کی بے آواز لاٹھی کی وہ پہلی سزا ہے جو انسانیت کے حصے میں ہے۔ اب انسان کا مقام دیکھیے،
पूरी शरीयत का मुताला करें, कुतुब अहादीस पढ़ें, बनी इसराइल की रिवायात भी लें और फिर किताबुल्लाह को पढ़ें। सैयदना आदम और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम, मुझे कोई बहस नजर नहीं आती कि अल्लाह चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे शैतान ने बोला था, उसने कहा था, हम तो नए थे, हमें तो पता नहीं था, ये हो गया है, उसने बोला हम तो अच्छा सोच रहे थे, हम तो हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहते थे, अल्लाह तेरी निकाह की, कोई ऐसी नहीं। हाथ बांध लिए हैं और खामोशी है, नदामत है, मुआफी और इस्तिगफार है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह, जो भी किया है हमने अपने आप पे जुल्म किया। मुनाजरा नहीं, तेरे सामने कोई दलील नहीं है, कोई बहस नहीं है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, एतराफ है, इकरार है। और अगर आप रहम नहीं करेंगे, रहम की अपील कर रहे हैं। यह है इल्म आदम अलैहिस्सलाम को रब ने सिखाया, तो ये इल्म झुका हुआ इल्म था, तकरीम उसमें मिली। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये एतराफ कौन करेगा? इल्म पढ़ के अगर जुल्म किए जाने हैं और दलीलें दिए जानी है और लॉजिक पे लॉजिक रखी जानी है और दुनिया को अपने जुर्म के ऊपर दलील का पर्दा देने के लिए बेशुमार बातें घड़ लेनी है, तो फिर ये तकरीम नहीं है, तजलील है अपनी और इंसानियत। और साथ में अगर गलती हो गई है तो रहम की अपील, रहम की अपील की है। इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अल्लाह मुआफी के साथ रहमत, दो चीजें हैं यहाँ। अल्लाह माफ कर दे, बसा औकात मुआफियां मिल जाती हैं लेकिन नेमतें बहाल नहीं होती। कहा अल्लाह मुआफी भी चाहिए, जो नेमतें दी थी उनकी भी बहाली नए सिरे से चाहिए। लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर दो में से एक चीज भी ना मिली तो खसारा है। हमारा इल्म बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डिग्रियां बड़ी से बड़ी आ रही हैं, बोझ हमारे ऊपर माशाअल्लाह बड़े बड़े बैग बन गए, ब्रीफकेस भरे हुए हैं, लेकिन उसमें मुझे कहीं जुर्म को तस्लीम करना नहीं नजर आ रहा, गुनाह को गुनाह नहीं माना जा रहा, गलती को गलती नहीं बोला जा रहा, मुआफी के लिए दरखास्त नहीं दी जा रही और रहम की अपील नहीं की जा रही और अपने आप को कामयाब समझा जा रहा है, हालांकि ये मामला खसारे वाला है। तो इंसान की असल तकरीब अकेले इल्म में नहीं, उसका अशरफ होना अल्लाह ताला ने इस आजिज़ी को, बेबसी को, बेकसी को, इस झुकाव को अल्लाह को बड़ा पसंद है। मन तवादा लिल्लाह, जो रब के लिए झुक जाए, रफ़अहुल्लाह, मेरा रब उसे जरूर ऊंचा कर है। शैतान अकड़ा था कि मैं ऊंचा हो जाऊं, अना खैरुम मिन्हु। अल्लाह ने जो सजा दी है ना, अल्लाह का एक उसूल है, वल मुआमलतु बिनक़ीदिल कस्ब। बंदा जो सोचता है अगर वो अल्लाह के फैसले के मुताबिक नहीं, शरीयत के उसूलों के मुताबिक नहीं, मेरा रब उसके साथ उलट मामला कर देता। नमरूद ने जिद दिखाई और इज्जत दिखाई, तौहीद को गिराना चाहा था, वल मुआमलतु बिनक़ीदिल कस्ब, इज्जत नहीं मिली, नमरूद को जूते पड़े। फिरऔन ने अना रब्बुकुमुल आला, जमीन में अपनी ताकत के बलबूते पे उलूम चाहा था, बुलंदियां चाहिए थी और कहा था वमा रब्बुल आलमीन, कौन होता है परवरिश करने वाला? मैं करता हूं, मैं ही बड़ा हूं। मेरे रब ने पानी में होते लेके डबो के मारा था और समझ फिर आई थी कि हाँ, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। अबू जहल पढ़ा लिखा था, आलिम फादिल था और दुनिया जहान की मालूमात रखता था।
سرپنچ تھا، پنچایت میں بیٹھتا تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا. جو فیصلہ کسی سے نہیں ہوتا تھا کہتے تھے ابو الحکم کے پاس لے چلو، آٹے سے بال نکال کے رکھ دے گا. اور اس نے اپنے اس علم اور نالج کی بنیاد کے اوپر حق کو جب ٹھکرایا ہے، اکڑا ہے، اترایا ہے، طاقت اور فورس دکھائی ہے، میدان میں آیا ہے. میرے رب نے بدر کے میدان میں ریت کے اوپر لٹا کر کے مکے کے جسے لوگ چرواہا کہتے تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نحیف، کمزور اور چھوٹے بدن والے شاید میرے محبوب کے کوئی صحابی نہیں تھے، ان کا پاؤں جب اس کے سینے پہ رکھوایا ہے اور پھر وہ کہتا ہے آج بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے، تو میرے رب نے یہ دکھایا تھا کہ وہ علم، وہ معلومات، وہ حکمتیں، وہ دانائیاں، وہ عقل مندیاں اور وہ دنیا کے اندر چدراہٹیں، وہ بڑے بڑے رتبے مل جانے، اگر آپ اس پہ اترا رہے ہیں تو آپ کے اس علم نے آپ کو فائدہ نہیں دیا. حضرات، میں یہ گفتگو ایک مادر علمی سے کر رہا ہوں. یہاں سے وابستہ ایک فرد کسی نہ کسی شکل میں علم سے جڑا ہے، اور یہ علم ہماری کامیابی کی سیڑھی ہے. لیکن کب؟ جب اس علم کے ساتھ ہم 4 چیزیں جوڑ لیں گے. اگر وہ 4 جڑ گئی ہیں تو مبارک. اگر نہیں جڑی، علم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے. ہر عالم کے اوپر اللہ نے عالم رکھا ہے، فوق کل ذی علم علیم. ہر علم کے اوپر علم ہے، عالم کے اوپر عالم ہے. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میرا علم بہت بلندی اوپر ہے، ممکن ہے وہاں میری انتہا ہو رہی ہو، کسی کی ابتدا ہو رہی ہو. اس لیے پہلی چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، شامل کر لیں. آپ جو بھی پڑھتے ہیں، جو بھی علم رکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ پہلی چیز ایمان کو لے کے آئیں. ایمان کس چیز کا ہے؟ ایک تو مشہور ہے جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر، کہ میں یہ ایمان لے آؤں کہ اللہ ہے، میں یہ بھی ایمان لے آؤں کہ فرشتے ہیں، میں یہ بھی ایمان لے آؤں کہ اللہ کی کتابیں ہیں، میں یہ بھی ایمان لے آؤں کہ کتابوں کو پڑھانے والے اللہ نے حضرات انبیاء بھیجے، میں یہ بھی ایمان لے آؤں کہ موت برحق ہے، قیامت آنی ہے، میں یہ بھی ایمان لے آؤں کہ اللہ کے فیصلے وہ غالب ہیں اور تقدیر کے اوپر میرا یقین ہے. لیکن ایمان ان 6 چیزوں پہ لانے کے ساتھ اصل جو پیچھے بیٹھ کھڑی ہے وہ 2 چیزیں ہیں. مجھے یہ امید ہو کہ میرا رب انشاءاللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب، اس کی جتنی طاقتیں ہیں وہ میرے لیے، اس کی جتنی مخلوقات ہیں، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے لیے عزت، میرے لیے ہے طاقت، میرے لیے ہے قوت، میرے لیے ہے غلبہ، میرے لیے ہے کامیابی، میرے لیے ہے رفعت، میرے لیے ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے اچھی توقعات رکھنا. انا عند ظن عبد بی، علم کے ساتھ جب یہ چیز جڑ جائے گی نا، وہ امید، اللہ کے ساتھ تعلق، الرجاء، یہ امید کہ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، معاف کر دینے والا ہے. اس نے جنتیں میرے لیے بنائی ہیں، وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اس کے انعامات میرے لیے، وہ بہت زیادہ محبتیں کرنے والا، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مہربان ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اسی امید پہ علم کے ساتھ بنیاد میں دوسری چیز جڑی ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر. اگر مہربان ہے تو پکڑ بھی لیتا ہے. غنی اتنا ہے، قادر کی دل قدیر اتنا ہے، اور مطلق العنان اتنا ہے، شہنشاہ اس قدر ہے، مالک الملک ایسا ہے، چاہے تو ایک نیکی کے اوپر چھوٹے سے ایک کارڈ جس پہ کلمہ لکھا ہو اٹھا کے جنت میں بھیج دے، چاہے تو ساری زندگی کی نیکیاں منہ پہ مار کے جہنم میں ڈال دے. اب یہاں تقدیر آئے گی، کوئی اٹھے گا کہے گا جناب
غالب ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے پہ چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ نکتہ چینی حاشیہ نشینی نہیں، اللہ کا شکوہ نہیں صرف شکر ہے۔ جب یہ ایمان ہو جائے گا نا تو آپ دیکھیں گے معمولی سا علم بھی آپ کے لیے اور میرے لیے مفید ہو جائے، پھر بندہ کہیں گرتا نہیں۔ میں یہاں مثال دینے لگا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو بندوں میں کیسے راسخ کر رہے ہیں، تربیت میں کیسے شامل کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبی رہی ہے کہ آپ نے ایمان، علم، عمل سے مراد اپنا اخلاق اور رویہ اور کریکٹر، اور پھر ان چیزوں کے ساتھ ملا کے تربیت کی ہے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ تعلیم سے ابو جہل کی جہالت نہیں ہے۔ جو اس تربیت کو لے لے گا، ساتھ میں ایمان کو لے لے گا، علم کو بنیادوں سے لے گا، اور عمل اس پہ کرنا اپنا رویہ، کریکٹر اور اخلاق بنا لے گا، یہ وہ شخص ہے معمولی سا بھی ہوا تو میرا رب اعلیٰ کر دے گا۔ اور اگر برعکس ہوا، جتنا مرضی علم ہوا رب نیچے کر دے گا۔ اس نقطے کو سمجھ کے آج ہم نے انشاءاللہ اٹھنا ہے۔ محبوب علیہ السلام سب سے پہلے ایمان کے ساتھ جڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے، پہلا حکم ملا تھا پڑھنے کا، اقرا، جواب کیا آیا؟ ما انا بقارئ۔ پھر حکم ملا اقرا، جواب آیا ما انا بقارئ۔ پکڑا، گلے لگایا، دبایا، لوگوں نتیجہ کیا نکلا؟ اب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام کے ساتھ پڑھ۔ یہ ایمان تھا کہ محبوب نے اسی وقت پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ رب کا نام، ایمان، علم پڑھ، لیکن اپنے رب اور پروردگار کے خلاف اگر تیرا کوئی علم ہے، دنیا کے کسی گوشے میں چلا جائے گا، یا تو اس کی دنیا سے نکل جا کر اس کی دنیا سے نہیں نکل سکتا، تو تیرا کوئی علم تجھے ڈارون بنا دے، ڈارون کی تھیوری دے دے، تیرا کوئی علم تجھ کو اٹھا کر کے بہت بڑا جو ہے وہ کمیونسٹ بنا دے، کسی کا علم اس کو اللہ کا باغی بنا دے، پھر وہ شیطان کا انجام سامنے رکھے کہ وہ مذاکرے اور اس کے وہ مباحثے، وہ کہاں اس کو لے کے گئے تھے، وہ مناظراتی کیفیت، پھٹکارا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ گھر میں لوٹیے، وہی کی ہیبت، اس ہیبت کو دیکھ کے اللہ اکبر۔ یہاں ساتھ میں علم ہے تو علم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ میڈیا نے ہر آنے والے دن کے ساتھ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کھڑے کر رکھے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بس مجھے یہ ثابت کر دیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، قرآن کی آیت نہیں پڑھنی، کوئی حدیث پاک نہیں پڑھنی، اپنے کسی بزرگ کا قول نہیں لانا، مفسر کی کوئی تحریر نہیں لانی، محدث کی کوئی گفتگو نہیں لے کے آنی، مجھے لاجک دی جائے کہ اللہ تعالی کے بیٹے نہیں۔ اب اگر میں ایمان سے نہیں جڑا ہوا تو میں بڑی ساری لاجکس دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اپنی لاجک کو ایمان سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے اس وقت کلوننگ کے ذریعے جو ڈولی بنائی اس کے پیچھے تھیوری کیا تھی، نظریہ کیا تھا؟ بغیر